10 محرم کا دن تھا، یوم عاشورہ اور جمعہ کا بھی دن تھا۔ امام حسین جیسے شہید ہو گئے، علماء کرام فرماتے ہیں دن میں رات ہو گئی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ پھر ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، ان ظالموں نے حضرت امام حسین کا امامہ لیا، انگوٹھی لیا، اور پھر امام حسین کا اور حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے سب کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد ان مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے، گھوڑے کو دوڑا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آل رسول جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو۔ اس مقدس لاشوں کے اوپر ان ظالموں نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیے۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ جس حسین کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہ منظر آپ بھی تو آ کے دیکھیں، یہ منظر آپ بھی آ کے دیکھیں، آپ کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زینب کون تھی؟ یہ امام حسین کی سگی بہن تھی، حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے دعا کریں۔ البتہ ایسا ہوا کہ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، ان مقدس خاتونوں کی، ان مقدس عورتوں کی اوڑھنی کو چھین لیے، ان مقدس خاتونوں کی اوڑھنی کو چھین لیے ان لوگوں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ان کی اوڑھنی کو چھین لیے، اور پھر ان ظالموں نے تمام خیموں کو آگ لگا دیا۔ سارے کے سارے خاتونیں باہر آ گئے، لیکن اندر حضرت امام زین العابدین اندر تھے، خیمے کے اندر آگ جل رہی ہے۔ یہ امام زین العابدین حضرت آقا حسین کے بیٹے تھے، سب تو شہید ہو گئے، اور یہ اس لیے شہید نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ بیمار تھے، اتنا زیادہ بیمار تھے کہ وہ اٹھ کر آ نہیں سکتے۔ اس لیے امام حسین شہید ہونے سے پہلے فرمائے تھے بیٹا تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں میرے بعد بھی کسی سے جنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو حسینی خاندان کیسے چلے گا، حسینی نسل کیسے چلے گا؟ بیٹا تم ہی ہو جس سے حسینی خاندان آباد رہیں گے۔ البتہ امام زین العابدین خیمے کے اندر موجود ہے، آگ چل رہی ہے، سارے کے سارے خاتونیں باہر آ گئی ہے، لیکن حمید ابن مسلم ان لوگوں کا آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت جن کا نام زینب ہے، وہ عورت اس آگ کے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اندر چلے جائے، لیکن پھر بھی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی کی بیٹی اپنی پوری طاقت کو جمع کرتی ہے، جمع کرنے کے بعد اس جلتی ہوئی آگ کے اندر جاتی ہے اور امام زین العابدین کو اپنے گود میں اٹھا کے باہر لے۔ ذرا آپ سوچے زینب کس ذات کا نام ہے، علی کی بیٹی کتنا بہادر ہے، اس جلتی ہوئی آگ کے اندر جاتی ہے اور حضرت امام زین العابدین کو اپنے گود میں اٹھا کے باہر لے۔ زینب نے صرف امام زین العابدین کو نہیں بچائی، بلکہ زینب نے امام زین العابدین کو بچا کر قیامت تک جتنے بھی اصلی سید ہے سب کو بچائی۔ اگر زینب امام زین العابدین کو نہ بچاتی تو غوث اعظم ہمیں کیسے ملتے؟
اگر زینب امام زین العابدین کو نہ بچاتی تو ہندوستان کے بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز ہمیں کیسے ملتے؟ اگر زینب امام زین العابدین کو نہ بچاتی تو صابر پاک ہمیں کیسے ملتے؟ تو محبوب الہی ہمیں کیسے ملتے؟ جتنے بڑے بڑے ولی ہیں یہ سب کے سب امام حسین ہی کی اولاد ہے۔ زینب نے ایک زین العابدین کو بچا کر قیامت تک کے حسین خاندان کو بچایا۔